بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیر حق خطیب بادشاہ سرکار بمقابلہ اقرار الحسن۔ بہت سارے دوستوں نے مجھ سے اس حوالے سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آپ اس حوالے سے ذرا ویڈیو بنا دیں کہ تاکہ ہمیں بات سمجھ آ سکے کہ ان میں سے کون حق پہ ہے۔ تو دیکھیں بھائی، یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی یعنی دلائل کی ضرورت ہو، کوئی گہرائی کے یعنی اس کی ضرورت ہو۔ یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں جعلی ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی حق پہ نہیں ہے۔ حق خطیب ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو بیوقوف بنا کے روزگار کما رہا ہے۔ اقرار الحسن ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی عوام کو بیوقوف بنا کے روزگار کما رہا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں اصل میں ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حق خطیب اگرچہ اس کی فیلڈ ایک علیحدہ تھی، ایک الگ تھی، اس کا کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا، اس کا اپنا کام تھا، وہ اپنے طریقے سے جو ہے نا عوام کو لوٹ رہا تھا، روزگار کما رہا تھا۔ جبکہ اقرار الحسن جو ہے اس کا یہ کام ہے کہ کسی کا چلتا کاروبار دیکھو، اس میں ٹانگ اڑا دو۔ اچھا، اس میں ٹانگ اڑا کے پھر یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ بلیک میلنگ کر لو، یا پھر ایسا ہے کہ اس کو جو ہے نا ایکسپوز کر کے یعنی جو ریٹنگ ہے وہ حاصل کر لو، اس کے بعد یعنی اس کے طور پہ جو ہے نا روزگار کماؤ، اپنا نام اور عہدہ بناؤ۔ یہ دونوں جعلی ہیں۔ ہاں، البتہ اقرار الحسن جو ہے اس حوالے سے ایک بات اس حوالے سے مجھے سننے کو ملی ہے کہ حق خطیب جو ہے وہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، بار بار اپنی باتوں میں ختم نبوت کی بات کرتا ہے۔ تو اقرار الحسن کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ اس نے اس کے جواب میں ایک بات کہی ہے جو میں کلپ دیکھ رہا تھا، جس میں اس نے کہا ہے کہ ختم نبوت کے منکر پہ لعنت، اور ختم نبوت کا نام استعمال کرنے والوں کے اوپر بھی لعنت ہے، جو بات انتہائی ناگوار گزری ہے مجھے۔ حق خطیب جعلی بندہ ہے، میں اس کو جعلی کہتا ہوں، لیکن اقرار الحسن بھی جعلی ہے۔ اس کی ایکسٹرا جو برائی ہے اقرار الحسن کی وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے ختم نبوت کا جو منکر ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے، جو ختم نبوت کا نام یا لفظ استعمال کرے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ یعنی کہ اقرار الحسن کے نزدیک یہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں قادیانی، ان کے اوپر لعنت ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ لعنت تو کسی کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، لعنت کے لیے کافر ہونا ضروری نہیں ہے، لعنت تو مسلمان کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے کے اوپر۔ اب جھوٹا تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کئی سارے ایسے کام ہیں جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے، وہ یعنی مسلمانوں کے اوپر ان کاموں کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ گویا کہ اس کو چونکہ دین کی سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا یہ غیروں کا مہرہ بنا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا یہ مہرہ بنا ہوا ہے، روزگار کے لیے لڑ رہا ہے، یا اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ تو بات کنفرم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے ختم نبوت کا جو منکر ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے، قادیانی یعنی اس کے نزدیک کافر والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لعنت ہے ان کے اوپر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک جو ختم نبوت کا نام استعمال کرتا ہے وہ اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ یعنی کیا ختم نبوت کا نام استعمال کرتا ہے اس کے اوپر کیوں لعنت ہے؟ ختم نبوت کوئی بری چیز ہے؟ ختم نبوت کیا کوئی ختم نبوت کوئی بری چیز ہے؟ اگر ختم نبوت بری چیز نہیں ہے تو اس کا نام استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کا نام کیوں استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ختم نبوت کا نام استعمال کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہے وہ کسی اچھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ختم نبوت اچھی چیز ہے، وہ یہ جو ہے نا یہ نام استعمال کر رہا ہے، ختم نبوت کارڈ استعمال کر رہا ہے، بالکل کر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا کارڈ استعمال کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اس بندے کے اوپر اس صورت میں لعنت ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ اگر ختم نبوت کا نام استعمال کر رہا ہے، ختم نبوت کو نقصان پہنچا رہا ہے، ختم نبوت کو نقصان پہنچا رہا ہو، جبکہ ختم نبوت کا کارڈ جو استعمال کر رہا ہو، بات سمجھ میں آتی ہے بھئی اس کا جو ہے نا اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا نام تو استعمال کرتا ہے لیکن ختم نبوت کے اوپر کام نہیں کرتا، نام استعمال کر رہا ہے، کام نہیں کر رہا، دھوکہ گرچہ نہیں کر رہا لیکن کام نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے، اس کو ایکسپوز کیا جائے بھائی تم نام استعمال کر رہے ہو، کام کیوں نہیں وہ کر رہے۔ سرے سے یہ کہہ دینا کہ ختم نبوت کا نام استعمال کرنے والوں کے اوپر لعنت ہے،
تو میرے خیال میں یہ اس کی جہالت ہے یا پھر یہ کسی ایجنڈے کے تحت آیا ہوا ہے۔ بار بار ہر بات کے اوپر کہتا ہے مذہبی کارڈ استعمال نہ کرو، مذہب کا کارڈ استعمال نہ کرو۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذہب کا کارڈ ہے، یہ مذہب کا کارڈ یہ عمران خان نے استعمال کیا ہے، سیاسی بہت ساری پارٹیوں نے استعمال کیا ہے، بالخصوص عمران خان نے استعمال کیا ہے۔ تو اقرار الحسن صاحب جو دامت برکاتہم ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں ایسا نہیں کہا انہوں نے مذہبی کارڈ کیوں استعمال کیا ہے، مذہبی کارڈ کیوں استعمال کیا ہے۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اقرار الحسن کے نالج کے لیے اور آپ لوگوں کے نالج کے لیے کہ کسی بھی چیز کا مذہبی کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کرے گا کون؟ جس سے کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ مذہبی کارڈ مولانا فضل الرحمان استعمال کر سکتا ہے، چہرے کے اوپر داڑھی ہے، علماء کے ساتھ تعلق ہے، مدارس کے ساتھ تعلق ہے، مذہب کا بندہ ہے، اس کی بنیاد مذہب ہے، اس کا باپ جو تھا وہ مذہبی بہت بڑا رہنما تھا۔ اگر وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے ہیں ٹی ایل پی والے ہیں، مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے۔ حافظ سعید صاحب کی پارٹی ہے، مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے، جن کا بیک اپ جو ہے وہ مذہبی ہے۔ لیکن ایسا بندہ عمران خان جیسا بندہ اگر مذہبی کارڈ استعمال کرے تو ان لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مذہبی بندہ جو ہے مذہب کی بات کرے تو یہ کہتے ہیں بھی مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک بات کو سمجھیں، اقرار الحسن ایک طور پہ اس نے یہ بات کر کے یا اس طرح کا ایک عوام کا مائنڈ سیٹ بنا کے یہ دین اسلام کا نقصان کر رہا ہے۔ مذہبی کارڈ مذہب کو کہیں پہ استعمال نہیں کرنا، مذہب کا نام نہیں لینا بھائی تم نے۔ مذہب پہ اگر مسلمان نہیں چل رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مذہب کا نام بھی نہ لے، اپنے آپ کو مذہبی بھی نہ کہے۔ تو جن کی بنیاد جس چیز کے اوپر ہے وہ تو اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، جن کی بنیاد کسی چیز کے اوپر نہیں ہے اگر وہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے گویا کہ وہ ایسا کر۔ اب جس کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے، اگرچہ وہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا وغیرہ ہے، لیکن اس کو کسی حد تک یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کی بیس ہے، کم سے کم اس طرح کی بات کرتا ہوا اس کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ وہ زیادہ برا نہیں لگتا۔ لیکن ایک ہے جس کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ اگر مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہے، ایسے کوئی کارڈ استعمال کرتا ہے، اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ مدرسے سے پڑھا ہے، نہ مدرسے والوں سے تعلق ہے، نہ علماء سے تعلق ہے، نہ چہرے پہ سنت رسول ہے، نہ دین کا علم ہے، اگر وہ بندہ مذہبی کارڈ استعمال کرے گا تو ظاہر ہے بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے، کھلی منافقت ہے۔